ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، جام کمال خان اور دیگر وفاقی وزراء ان کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایئرپورٹ سے وزیر اعلیٰ جائیں گے، جہاں وہ امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندخیل، وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی اور دیگر عسکری اور سول حکام بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں بلوچستان میں دہشت گردی کی روک تھام سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ اجلاس میں صوبے میں قیام امن کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم سے گورنر، وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء بھی ملاقات کریں گے۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری کل 4 روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے۔ صدر کے دورہ چین کے حوالے سے ایڈوانس ٹیموں کی چین روانگی شروع ہو گئی ہے۔ صدر کی چینی قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ صدر آصف علی زرداری 4 سے 8 فروری تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ صدر کے ہمراہ اعلیٰ سطح کے وفد بھی ہوگا۔ اعلیٰ سطحی وفد میں بلاول بھٹو زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وزیر داخلہ محسن نقوی شامل ہیں۔ صدر آصف علی زرداری چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے اور 5 نومبر کو شنگھائی عالمی نمائش میں بھی شریک ہوں گے۔ چینی قیادت سے ملاقاتوں میں سی پیک فیز 2، پاک چین تعلقات، علاقائی اور عالمی سلامتی سمیت دیگر باہمی امور پر مشاورت ہوگی۔ دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا رواں ہفتے کا نیا ججز ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ دیگر ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے 3 نئے ججز بھی آج سے کیسز کی سماعت کے لیے دستیاب ہو گئے۔ رواں ہفتے اب 10 کے بجائے 13 ججز کیسز کی سماعت کریں گے۔ 13 سنگل بینچز کے ساتھ 6 ڈویژن بینچز بھی دستیاب ہوں گے۔ ڈیوٹی روسٹر کے ذریعے ججز کی نئی سینیورٹی لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ججز روسٹر کے مطابق پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ہوگا۔ دوسرا ڈویژن بینچ نئے ٹرانسفر ہونے والے دونوں ججز پر مشتمل ہے، جس میں جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو شامل ہیں۔ تیسرا ڈویژن بینچ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل ہے۔ چوتھے ڈویژن بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز شامل ہیں۔ 5ویں ڈویژن بینچ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس اعظم خان، جبکہ 6ٹھے ڈویژن بینچ میں جسٹس بابر ستار اور جسٹس ارباب محمد طاہر کو شامل کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ ضلع کرم میں مزید 4 بنکرز گرا دیے گئے ہیں۔ امن معاہدے کے تحت گرائے گئے بنکرز کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق لوئر کرم کے علاقے بالش خیل اور خارقلعے میں فریقین کے مزید 4 بنکر گرائے گئے ہیں۔ ضلع کرم میں 4.5 ماہ سے راستوں کی بندش سے گیس، تیل، خوراک اور ادویات نہ ملنے کے باعث شہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ سماجی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ لاکھوں محصور آبادی کے لیے ہفتے میں 1 یا 2 بار گاڑیوں کے قافلوں سے عوامی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ روزانہ کی بنیاد پر قافلوں کو لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کرم کی صورتحال پر اسلام آباد میں امن جرگہ میں سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے روک تھام پر گفتگو ہوئی۔ خبر دیں گے۔ لاہور سمیت وسطی پنجاب کے مختلف شہروں میں آج بھی دھند کا راج ہے۔ سیالکوٹ میں شدید دھند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر۔ کویت سے سیالکوٹ کی پرواز PK 240 کو لاہور اتار لیا گیا۔ موٹر ویز پولیس کے مطابق دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ M11 ٹریفک کے لیے بند ہے، جبکہ M2 اور M3 اور قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے مسافروں سے غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ خبر دیں گے۔ PTI نے ایک بار پھر نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا عمل شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سیکریٹری اطلاعات PTI شیخ وقاص اکرم نے سکندر سلطان راجہ کو ملک کی انتخابی تاریخ کی متنازع ترین شخصیت قرار دے دیا۔ کہا 8 فروری کے عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا دھبہ ان پر ہمیشہ رہے گا۔ ان کے عہدے کی میعاد 26 جنوری کو ختم ہو چکی۔ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت نئے چیف کی تقرری تک فرائض کی ادائیگی جاری رکھ سکتے ہیں۔ حکومت الیکشن کمیشن کو مزید نقصان پہنچانے سے گریز کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی ہے۔
اس اہم آئینی ادارے کی گرتی ساکھ کی بحالی کے لیے ایک غیر جانبدار اور بے داغ شخص کی فوری بطور چیف الیکشن کمشنر تقرری یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی اور اس فراڈ کے ذمہ داران، سہولت کاروں اور مستفید ہونے والوں کی جواب دہی کے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ عمر ایوب اسپیکر قومی اسمبلی اور شبلی فراز چیئرمین سینٹ کو نئے چیف الیکشن کمشنر کی فوری تقرری کے لیے خطوط لکھ چکے ہیں، جن کا جواب نہیں ملا۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو ایک بار پھر امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ محصولات میں اضافے سے کچھ تکلیف ہوگی، لیکن اس کے نتائج شاندار ہوں گے۔ یہ امریکہ کا سنہری دور ہوگا، ہم امریکہ کو پھر سے عظیم بنائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ کیوں ہم کینیڈا کو سبسڈی دینے کے لیے سینکڑوں ارب ڈالر ادا کرتے ہیں۔ کینیڈا کو ہماری 51ویں ریاست بننا چاہیے۔ اس صورت میں کینیڈا کے پاس بہتر فوجی تحفظ ہوگا اور اس پر کوئی ٹیرف بھی نہیں ہوگا۔ اس سے قبل بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ کینیڈا کے خلاف اقتصادی قوت استعمال کریں گے اور کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بننا چاہیے، جس پر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ کینیڈا قیامت تک امریکہ میں ضم نہیں ہوگا۔ خبر دیں گے، حزب اللہ نے اپنے 2 شہید رہنماؤں سید حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین کے جنازے اور تدفین کی تاریخوں کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ حزب اللہ کے موجودہ سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے ایک ویڈیو بیان میں تصدیق کی کہ دونوں رہنماؤں کی نماز جنازہ 23 فروری بروز اتوار ادا کی جائے گی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد 2 ماہ تک جاری رہنے والی جنگ کے باعث ان کا جنازہ عوامی سطح پر منعقد نہیں کیا جا سکا تھا، جس کی وجہ سے انہیں امانتاً سپرد خاک کیا گیا تھا۔ اب حالات کے بہتر ہونے کے بعد ان کی نماز جنازہ ایک بڑے عوامی اجتماع میں ادا کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حسن نصر اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے جانشین سمجھے جانے والے ہاشم صفی الدین کی نماز جنازہ بھی اسی روز ادا کی جائے گی۔ ہاشم صفی الدین کو حسن نصر اللہ کی شہادت کے چند روز بعد حزب اللہ کا سیکریٹری جنرل منتخب کیا گیا تھا، تاہم باضابطہ اعلان سے قبل ہی وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ تنظیم کے مطابق سید حسن نصر اللہ کی تدفین بیروت میں کی جائے گی، جبکہ ہاشم صفی الدین کی ان کے آبائی علاقے دیر قانون میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ بھارت نے جنوبی افریقہ کو شکست دے کر آئی سی سی ویمنز انڈر 19 T20 ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ کوالالمپور میں کھیلے گئے فائنل میں جنوبی افریقہ کی ویمنز ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بھارتی بولرز کے سامنے بڑا اسکور کرنے میں ناکام رہی اور پوری جنوبی افریقی ویمنز ٹیم 20 اوورز میں 82 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ بھارتی ویمنز ٹیم نے 83 رنز کا آسان ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر 12ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ گونگادی تریشا 44 اور سنیکا 26 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہیں۔ یوں بھارتی ویمنز ٹیم نے فائنل میں جنوبی افریقہ کو 9 وکٹ سے ہرا کر مسلسل دوسری بار ویمنز انڈر 19 T20 ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ بھارتی ویمنز ٹیم نے 2023 میں بھی آئی سی سی ویمنز انڈر 19 T20 ورلڈ کپ جیتا تھا۔ دوسری جانب بھارتی کرکٹ ٹیم کے نوجوان بیٹر ابھیشیک شرما نے انگلینڈ کے خلاف T20 میچ میں دھواں دھار اننگز کھیل کر کئی ریکارڈ اپنے نام کر لیے ہیں۔ ممبئی میں انگلینڈ اور بھارت کے درمیان 5واں اور سیریز کا آخری T20 میچ کھیلا گیا۔ بھارت نے انگلینڈ کی دعوت پر بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 247 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ بھارتی ٹیم کی جانب سے نوجوان اوپنر ابھیشیک شرما نے ریکارڈ ساز اننگز کھیلی۔ ابھیشیک شرما نے 37 گیندوں پر سنچری سکور کی اور مجموعی طور پر 54 گیندوں پر 13 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے 135 رنز بنائے۔ ابھیشیک نے بھارت کی جانب سے T20 انٹرنیشنل میں دوسری تیز ترین سنچری سکور کی۔ اس سے قبل روہت شرما نے 35 گیندوں پر سنچری بنائی تھی۔ انگلینڈ کے خلاف 135 رنز کی اننگز کی بدولت ابھیشیک شرما بھارت کی جانب سے T20 انٹرنیشنل میں سب سے بڑا انفرادی سکور بنانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ شبمن گل کے پاس تھا، جنہوں نے 126 رنز کی اننگز کھیلی۔ انگلینڈ کے خلاف 13 چھکے مارنے والے ابھیشیک شرما نے T20 انٹرنیشنل میچ میں بھارت کی جانب سے ایک اننگز میں سب سے زیادہ چھکے مارنے کا بھی ریکارڈ بنایا۔
بھارتی ٹیم کے 247 رنز کے جواب میں انگلش ٹیم 11ویں اوور میں صرف 97 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور یوں بھارت نے انگلینڈ کے خلاف 5 میچوں کی سیریز 4-1 سے جیت لی۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، جام کمال خان اور دیگر وفاقی وزراء ان کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایئرپورٹ سے وزیر اعلیٰ جائیں گے، جہاں وہ امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندخیل، وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی اور دیگر عسکری اور سول حکام بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں بلوچستان میں دہشت گردی کی روک تھام سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ اجلاس میں صوبے میں قیام امن کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم سے گورنر، وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء بھی ملاقات کریں گے۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری کل 4 روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے۔ صدر کے دورہ چین کے حوالے سے ایڈوانس ٹیموں کی چین روانگی شروع ہو گئی ہے۔ صدر کی چینی قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ صدر آصف علی زرداری 4 سے 8 فروری تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ صدر کے ہمراہ اعلیٰ سطح کے وفد بھی ہوگا۔ اعلیٰ سطحی وفد میں بلاول بھٹو زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وزیر داخلہ محسن نقوی شامل ہیں۔ صدر آصف علی زرداری چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے اور 5 نومبر کو شنگھائی عالمی نمائش میں بھی شریک ہوں گے۔ چینی قیادت سے ملاقاتوں میں سی پیک فیز 2، پاک چین تعلقات، علاقائی اور عالمی سلامتی سمیت دیگر باہمی امور پر مشاورت ہوگی۔ خبر دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا رواں ہفتے کا نیا ججز ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ دیگر ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے 3 نئے ججز بھی آج سے کیسز کی سماعت کے لیے دستیاب ہو گئے۔ رواں ہفتے اب 10 کے بجائے 13 ججز کیسز کی سماعت کریں گے۔ 13 سنگل بینچز کے ساتھ 6 ڈویژن بینچز بھی دستیاب ہوں گے۔ ڈیوٹی روسٹر کے ذریعے ججز کی نئی سینیورٹی لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ججز روسٹر کے مطابق پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ہوگا۔ دوسرا ڈویژن بینچ نئے ٹرانسفر ہونے والے دونوں ججز پر مشتمل ہے، جس میں جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو شامل ہیں۔ تیسرا ڈویژن بینچ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل ہے۔ چوتھے ڈویژن بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز شامل ہیں۔ 5ویں ڈویژن بینچ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس اعظم خان، جبکہ 6ٹھے ڈویژن بینچ میں جسٹس بابر ستار اور جسٹس ارباب محمد طاہر کو شامل کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے۔ ضلع کرم میں مزید 4 بنکرز گرا دیے گئے ہیں۔ امن معاہدے کے تحت گرائے گئے بنکرز کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق لوئر کرم کے علاقے بالش خیل اور خارقلعے میں فریقین کے مزید 4 بنکر گرائے گئے ہیں۔ ضلع کرم میں 4.5 ماہ سے راستوں کی بندش سے گیس، تیل، خوراک اور ادویات نہ ملنے کے باعث شہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ سماجی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ لاکھوں محصور آبادی کے لیے ہفتے میں 1 یا 2 بار گاڑیوں کے قافلوں سے عوامی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ روزانہ کی بنیاد پر قافلوں کو لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کرم کی صورتحال پر اسلام آباد میں امن جرگہ میں سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے روک تھام پر گفتگو ہوئی۔ خبر دیں گے لاہور سمیت وسطی پنجاب کے مختلف شہروں میں آج بھی دھند کا راج ہے۔ سیالکوٹ میں شدید دھند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر۔ کویت سے سیالکوٹ کی پرواز PK 240 کو لاہور اتار لیا گیا۔ موٹر ویز پولیس کے مطابق دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ M11 ٹریفک کے لیے بند ہے، جبکہ M2 اور M3 اور قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے مسافروں سے غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ خبر دیں گے PTI نے ایک بار پھر نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا عمل شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سیکریٹری اطلاعات PTI شیخ وقاص اکرم نے سکندر سلطان راجہ کو ملک کی انتخابی تاریخ کی متنازع ترین شخصیت قرار دے دیا۔ کہا 8 فروری کے عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا دھبہ ان پر ہمیشہ رہے گا۔
ان کے عہدے کی میعاد 26 جنوری کو ختم ہو چکی۔ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت نئے چیف کی تقرری تک فرائض کی ادائیگی جاری رکھ سکتے ہیں۔ حکومت الیکشن کمیشن کو مزید نقصان پہنچانے سے گریز کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی ہے۔ اس اہم آئینی ادارے کی گرتی ساکھ کی بحالی کے لیے ایک غیر جانبدار اور بے داغ شخص کی فوری بطور چیف الیکشن کمشنر تقرری یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی اور اس فراڈ کے ذمہ داران، سہولت کاروں اور مستفید ہونے والوں کی جواب دہی کے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ عمر ایوب اسپیکر قومی اسمبلی اور شبلی فراز چیئرمین سینٹ کو نئے چیف الیکشن کمشنر کی فوری تقرری کے لیے خطوط لکھ چکے ہیں، جن کا جواب نہیں ملا۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو ایک بار پھر امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ محصولات میں اضافے سے کچھ تکلیف ہوگی، لیکن اس کے نتائج شاندار ہوں گے۔ یہ امریکہ کا سنہری دور ہوگا، ہم امریکہ کو پھر سے عظیم بنائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ کیوں ہم کینیڈا کو سبسڈی دینے کے لیے سینکڑوں ارب ڈالر ادا کرتے ہیں۔ کینیڈا کو ہماری 51ویں ریاست بننا چاہیے۔ اس صورت میں کینیڈا کے پاس بہتر فوجی تحفظ ہوگا اور اس پر کوئی ٹیرف بھی نہیں ہوگا۔ اس سے قبل بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ کینیڈا کے خلاف اقتصادی قوت استعمال کریں گے اور کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بننا چاہیے، جس پر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ کینیڈا قیامت تک امریکہ میں ضم نہیں ہوگا۔ خبر دیں گے، حزب اللہ نے اپنے 2 شہید رہنماؤں سید حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین کے جنازے اور تدفین کی تاریخوں کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ حزب اللہ کے موجودہ سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے ایک ویڈیو بیان میں تصدیق کی کہ دونوں رہنماؤں کی نماز جنازہ 23 فروری بروز اتوار ادا کی جائے گی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد 2 ماہ تک جاری رہنے والی جنگ کے باعث ان کا جنازہ عوامی سطح پر منعقد نہیں کیا جا سکا تھا، جس کی وجہ سے انہیں امانتاً سپرد خاک کیا گیا تھا۔ اب حالات کے بہتر ہونے کے بعد ان کی نماز جنازہ ایک بڑے عوامی اجتماع میں ادا کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حسن نصر اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے جانشین سمجھے جانے والے ہاشم صفی الدین کی نماز جنازہ بھی اسی روز ادا کی جائے گی۔ ہاشم صفی الدین کو حسن نصر اللہ کی شہادت کے چند روز بعد حزب اللہ کا سیکریٹری جنرل منتخب کیا گیا تھا، تاہم باضابطہ اعلان سے قبل ہی وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ تنظیم کے مطابق سید حسن نصر اللہ کی تدفین بیروت میں کی جائے گی، جبکہ ہاشم صفی الدین کی ان کے آبائی علاقے دیر قانون میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ بھارت نے جنوبی افریقہ کو شکست دے کر آئی سی سی ویمنز انڈر 19 T20 ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ کوالالمپور میں کھیلے گئے فائنل میں جنوبی افریقہ کی ویمنز ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن بھارتی بولرز کے سامنے بڑا اسکور کرنے میں ناکام رہی اور پوری جنوبی افریقی ویمنز ٹیم 20 اوورز میں 82 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ بھارتی ویمنز ٹیم نے 83 رنز کا آسان ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر 12ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ گونگادی تریشا 44 اور سنیکا 26 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہیں۔ یوں بھارتی ویمنز ٹیم نے فائنل میں جنوبی افریقہ کو 9 وکٹ سے ہرا کر مسلسل دوسری بار ویمنز انڈر 19 T20 ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ بھارتی ویمنز ٹیم نے 2023 میں بھی آئی سی سی ویمنز انڈر 19 T20 ورلڈ کپ جیتا تھا۔ دوسری جانب بھارتی کرکٹ ٹیم کے نوجوان بیٹر ابھیشیک شرما نے انگلینڈ کے خلاف T20 میچ میں دھواں دھار اننگز کھیل کر کئی ریکارڈ اپنے نام کر لیے ہیں۔ ممبئی میں انگلینڈ اور بھارت کے درمیان 5واں اور سیریز کا آخری T20 میچ کھیلا گیا۔ بھارت نے انگلینڈ کی دعوت پر بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 247 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ بھارتی ٹیم کی جانب سے نوجوان اوپنر ابھیشیک شرما نے ریکارڈ ساز اننگز کھیلی۔ ابھیشیک شرما نے 37 گیندوں پر سنچری سکور کی اور مجموعی طور پر 54 گیندوں پر 13 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے 135 رنز بنائے۔ ابھیشیک نے بھارت کی جانب سے T20 انٹرنیشنل میں دوسری تیز ترین سنچری سکور کی۔ اس سے قبل روہت شرما
شرما نے 35 گیندوں پر سینچری بنائی تھی۔ انگلینڈ کے خلاف 135 رنز کی اننگز کی بدولت ابھیشیک شرما بھارت کی جانب سے T20 انٹرنیشنل میں سب سے بڑا انفرادی سکور بنانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ شبمن گل کے پاس تھا، جنہوں نے 126 رنز کی اننگز کھیلی۔ انگلینڈ کے خلاف 13 چھکے مارنے والے ابھیشیک شرما نے T20 انٹرنیشنل میچ میں بھارت کی جانب سے ایک اننگز میں سب سے زیادہ چھکے مارنے کا بھی ریکارڈ بنایا۔ بھارتی ٹیم کے 247 رنز کے جواب میں انگلش ٹیم 11ویں اوور میں صرف 97 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور یوں بھارت نے انگلینڈ کے خلاف 5 میچوں کی سیریز 4-1 سے جیت لی۔